بیٹا خالد بھائی تو نہیں رہے اور آپ کی والدہ بھی دنیا میں نہیں رہی، ان کی ایک ذمہ داری ہے جو مجھے نبھانی ہے۔ ہم نے مفتی صاحب سے معلومات کی تھی تو وراثت میں آپ کا اور آپ کے بھائی کا حصہ بنتا ہے، تو کچھ پراپرٹی ہے اور کچھ رقم ہے، تو یہ چیک ہے، یہ آپ کی رقم ہے، آپ اسے جو چاہیں کریں۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اسے پر۔ میں بس اس لیے حاضر ہوا تھا، مٹیریل کا کیا سلسلہ ہے؟ ابھی تو کچھ خاص مٹیریل کا انتظام نہیں ہے۔ میں یہ 15 لاکھ کا چیک لایا ہوں، اس سے کام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ جزاک اللہ حضرت۔ آپ نے اتنی بڑی رقم مسجد میں اکیلے دے دی، کیوں؟ بیٹا اللہ نے مجھ اکیلے کو اتنا نوازا اور اس قابل کیا، تو جب اس نے مجھے نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تو میں اس کے گھر کی تعمیر میں کیوں سوچوں؟ سعد اپنے پاس موجود رقم کا بہترین مصرف چاہتا تھا، لہٰذا جب اس نے اس حوالے سے اپنی مسجد کے ایک رکن کمیٹی سے بات کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ خدام المساجد دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر کرواتا ہے۔ سعد نے چھوٹے بھائی کی وراثت کی رقم نکال کر بقیہ ملنے والی اور اپنے پاس جمع شدہ رقم کو ملا کر ایک بڑی رقم دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد کو ڈونیٹ کر دی، جس کی اسے باقاعدہ سلپ جاری کی گئی کہ اس نے کب اور کتنی رقم اس ادارے کو ڈونیٹ کی تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بنائے، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل تیار فرمائے گا۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا شمار اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہوتا ہے۔